بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ سب سے پہلے جی اس وقت مفتاح اسماعیل کی جو بات ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اور ٹیکس لگانے کی پیشن گوئی کر دی ہے، جبکہ بلوں میں اور اس قدر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں بلوں میں کہ عام آدمی کی زندگی جیرن ہو چکی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے ایک اور ٹیکس اگلے ماہ سے لگانے کی پیشن گوئی کی ہے، اور جبکہ بیانیہ جاری کیا ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اس وقت ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ بظاہر یہ جو دیوال پنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ 3 مہینے سے ہی دکھائی دیا ہے، اس سے پہلے تو کوئی خاطر خواہ اس کے امکانات نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اور مفتاح اسماعیل کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں، آپ اپنی کارکردگی سامنے لائیں اور ہمیں اس سے مطمئن کریں کہ میں یہ کارکردگی کر کے دکھا رہا ہوں، جبکہ آپ اس وقت بیانیے دے رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ بیانیے دینا اور حکومت کے کاموں کو روکنا ٹوکنا اور انہیں بتانا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، جبکہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ملک اس حالت پر پہنچا، جبکہ یہ جو حالت یہاں پر پہنچی ہے اس کی ابتدا آج سے 3 مہینے پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ اس کا خود آپ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ اس بات کا واضح ہو چکا تھا کہ اگر ہم حکومت میں رہے تو غیر مستحکم صورت پیدا ہوگی۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پاور کے ساتھ ہر چیز کنٹرول کر لی جائے گی، لیکن یہ بات مت بھولے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے اور ہر فرد اپنی پاور رکھتا ہے اور حق بات کہنے کا اپنا حقوق رکھتا ہے۔ اور اس وقت جو مفتاح اسماعیل خود بیانیے دے رہے ہیں جبکہ ان کا کام آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ خود امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ امریکہ نہیں جا رہے، وہ خود امریکہ سے روابط کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ IMF کی ایک ساتھ میں جلدی کیجئے۔ یہ ایک جاپان کی نیوز پیپر ہے جہاں سے یہ بات واضح ہوئی، اور ابھی تک اس کا کوئی باجوہ صاحب نے کوئی اس کی تردید یا اس کی حمایت نہیں کی۔ یہ بظاہر ایک جاپان کی ایک نیوز پیپر سے یہ بات واضح ہوئی ہے، اور اس کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان سے ملے اور کہا کہ ہمارے IMF پر دباؤ ڈالا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ہماری ایک ساتھ میں جلدی جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد ہمیں فراہم کی جائیں۔ اور معاشی حالات تو اس قدر بے حال ہیں کہ غریب کا تو انہیں بظاہر کوئی خیال نہیں اور اپنے بیانیے تک ہی یہ محدود ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اور جو اس میں ریجیم چینج کا جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، اس میں انہوں نے سارے پاکستان کی نیندیں اڑا دی، انہیں دن رات ایک کیا اور انہیں سمجھایا کہ ریجیم چینج لایا گیا، مجھے سیٹ سے اتارا گیا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ جب پنجاب کی حکومت ملی اس کے بعد میرے خیال سے وہ بیانیہ تھوڑا سا سست پڑ گیا اور انہیں اب اس کی کوئی خاطر خواہ اہمیت نہیں دکھائی دیتی، لیکن یہ بات واضح رہے عمران خان صاحب کہ عوام سب کچھ دیکھتے ہیں، جس طرح وہ آپ کے ساتھ نکلے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف نکل آئیں۔ اس پر ذرا اپنا وہ جو بیانیہ تھا اسے ساتھ لے کر چلیں، اس کے بارے میں عوام کو ایجوکیٹ کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پنجاب کی حکومت لی اور آپ مستحکم صورت میں صرف ایک بیانیہ جاری کر دیتے ہیں کہ معیشت کا یہ حال ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، اور امریکہ اور دوسری چیزیں اپنے بیانیے صرف ٹویٹر کے ذریعے ہمیں اب اس چیز کی معلومات ہو رہی ہے۔ اس پہ اپنا وہی مضبوط بیانیہ لے کر چلے جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو فالو کیا، آپ کی پیروی کی۔ یہ نہ ہو کہ جب تک اسی چیز کا فائدہ دوسری سیاسی پارٹیز بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اور یہ میں کہوں گا PMLN نون کو بھی کہ آپ بھی اس وقت جتنا حکومت میں رہیں گے اتنا آپ کو نقصان ہے۔ اگر آپ ابھی اپنا حکومت سے اتر جائیں اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں تو مستحکم کریں، آنے والے 3-4 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی دوبارہ پاور میں آ جائے، لیکن جتنا نقصان ابھی تک آپ اٹھا چکے ہیں اپنے تحادیوں کی وجہ سے، میرے خیال سے آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی اور وقت لیں۔ جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ PMLN جو حکومت اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے نہیں بیٹھی، انہیں سیاسی یا معاشی صورتحال سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہے، انہیں جو لگاؤ ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری PMLN نون کی جو ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتی ہے الیکشن کے دوران
نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لایا جائے، اس طرح سے کہ الیکشنز کے دوران وہ باہر کھلے عام اپنی الیکشن کمپینز کریں، مریم نواز اور نواز شریف آرام سے سارے پنجاب میں گھومیں، الیکشن کی مہم چلائیں اور اہم کردار ادا کریں اپنے الیکشنز میں۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب کی حکومت بھی انہوں نے بہت کوشش کی حاصل کرنے کی، لیکن وہ نہ کر پائے، اور فضل الرحمان اور دوسرے اتحادیوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب انہیں کوئی نہ کوئی ایسا کلو مل گیا یا کوئی راز مل گیا جس سے کہ یہ نواز شریف صاحب کو یہاں لا سکیں اور الیکشن کمپین کر سکیں، اگلے دن انہوں نے استعفیٰ دے کر الیکشن کی طرف چلا جانا ہے اور نگران حکومت لگا دیں گے۔ یہ ایک تبصرہ تھا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ سوچتے ہیں پی ایم ایل این والے، آگے خدا بہتر جانے۔ دوسری طرف بیرونی حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، امریکہ اور چین میں کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے۔ روس اور یوکرین کی وجہ سے جو یورپی اور برطانیہ کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان سب میں تو کشیدگی پہلے ہی سے پیدا تھی، لیکن اس وقت چین نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا اور اس نے کہا کہ امریکہ کو دھمکی دی کہ ایک معاملہ ہے جن میں کہ اس نے کہا کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں، اور اس میں کوئی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ چین کے ایک وزیر نے یہ پوسٹ کی اور اس میں ایک تصویر تھی جس میں ایک جہاز اور وہ حملہ کر رہا ہے لیبیا، سیریا، افغانستان، اور اس میں پاکستان کی بھی تصویر واضح تھی جس میں کہ اس پر بھی حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بظاہر ایک پوسٹ تھی لیکن اس کے پیچھے کافی راز تھے جو کہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جس کا اس وقت ہر ملک چاہتا ہے کہ میں فائدہ اٹھا سکوں۔ قرضے انہوں نے واپس کرنے ہیں، معاشی طور پر بھی کمزور ہے، سیاسی طور پر تو کمزور ہے ہی، اتحادی حکومت صرف 2 ووٹوں کے ذریعے اپنے سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کوئی ایسا لالچ دیں کہ اس سے اپنے مفادات پورے کر سکیں۔ بظاہر تو پاکستان اس وقت امریکہ کے پاس گیا ہوا ہے اپنے اقساط لینے کے لیے، لیکن امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنے مفادات کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور اگلے کی مجبوری کو بعد میں دیکھتا ہے، دوسرے کی مجبوری کو بعد میں دیکھتا ہے۔ اور وہ کیا ان سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں امریکہ والے، اور کیا افغانستان کے ذریعے بھارت میں کوئی انہوں نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو افغانستان میں، یا اسرائیل کو منظور کروانا ہو۔ یہ امریکہ کے پاس کافی آپشنز ہیں کہ وہ ان سے کیا دباؤ ڈال کر ان سے یہ فیصلے کروائے گا کہ وہ امریکہ کی حمایت کرے، جبکہ چین چاہتا ہے کہ پاکستان امریکہ سے دور ہی رہے۔ اور ان کے پیچھے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان سب صورتحال سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا۔ اور تیسرا جو ہے کہ ایک بہت ہی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا پر، چونکہ آج سنڈے کا دن ہے اور میں شام 8 بجے کے یہ قریب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ایک ویڈیو شہباز شریف صاحب کی بہت وائرل ہوئی ہے جو کہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کی عیادت کرنے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنی فوٹوز وغیرہ بھی بنوا رہے تھے، اور جن کا علم سوشل میڈیا کے ورکرز کو ہو گیا اور انہوں نے کافی کمنٹس کیے اور اس کی درگت بنا دی ان کی ویڈیو کی، اور کہا کہ یہ ایک سیاسی ایڈورٹائزمنٹ تھی۔ اور شہباز شریف صاحب ذرا اپنا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کا بھی، کہ ذرا سنبھال کے ویڈیو بنایا کریں۔ اور یہ ایک تبصرہ تھا جو کہ میں نے خود اپنے اور معاشی اپنے بھائیوں اور آپ سب کے لیے کیا، تاکہ سیاسی طور پر معاشی طور پر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو پیش نظر خود بھی اپنا ایک نظریہ رکھا کریں، خود بھی سوچا کریں کہ کیا واقعی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ خود رونما ہو رہے ہیں یا رونما کروائے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ جو ایک رجیم چینج لایا گیا ہمیں ایک عدم اعتماد کی تحریک نظر آ رہی تھی، لیکن خدا جانے اس کے پیچھے کیا تھا، خدا جانے کہ یوکرین اور روس کی چین کے پیچھے، یوکرین اور روس کی جو لڑائی ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت صرف پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں اس وقت جو ایک انتشار کی لہر دور رہی ہے، مثلا کہ اس وقت عراق میں بھی ایک
عوام کا ہجوم باہر نکل آیا ہے اور انہوں نے کرپشن کے خلاف احتجاج کیے۔ سری لنکا میں پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا تھا اور ان کے وزیر باہر چلے گئے، جبکہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، آنے والا وقت ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مثال واضح ہو دوسرے ممالک کے لیے۔ سب کو، سیاسی پارٹیز کو عوام کا ضرور سوچنا چاہیے، سیاست بعد میں، لیکن عوام کی ضروریات اور ان کے مفادات پہلے لانے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو اپنا پہلا نصب العین اور یہی رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو عوام ہے ان کو ہم کس طرح بہتر ماحول فراہم کر سکتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب کس طرح فراہم کی جا سکتی ہیں۔ بظاہر تو ہمیں نعرے لگائے گئے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے 70 سال میں، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم پر لینے کی بجائے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے دوسرے ممالک کو۔ ہم سب پر اس وقت قرضہ مسلط کر دیا گیا ہے، آخر اتنا پیسہ گیا کہاں پہ اگر آیا تھا تو اپنے ملک پاکستان کا، اپنے ووٹ کا، سب کا خیال رکھے گا، اور ایک اچھے ولاگ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔